ایک بات مجھے احساس ہے، جوانوں کے لیے لائف ٹف ہے، چیلنج بہت ٹف ہے، چیلنج آسان نہیں ہے۔ میں جب 18 سال کا تھا میں قم میں پڑھ رہا تھا، اگر میں چاہتا تھا تزکیہ نفس کروں، معنویت کے اوپر محنت کروں، تو مجھے وہ چیلنج اٹھانے پڑ رہے تھے جو ریونین میں رہنے والے جوان کو اٹھانے پڑ رہے؟ نہیں، یہاں کا جوان ٹف ٹائم میں اٹھا رہا ہے۔ اگر آج ہمارا ایک جوان بچہ یورپ کے اندر ہے، یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے، تو اس کو فیوریبل انوائرمنٹ مل رہا ہے کیا؟ نہیں، چیلنج ہے۔ خاص کر جو ہماری بچیاں جہاد کر رہی ہیں، یہ چیلنج ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ ایک بچی آپ کوئی ایسا لباس پہن کے، مثلا وہ حجاب پہن کے معاشرے کے اندر چل رہی ہے، 10 لوگ اس کو بری نظر سے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ میں ایک دفعہ افریقہ کے ایک کنٹری کے اندر، یوگینڈا کے اندر تھا، وہاں پہ میں بازار میں ایک دفعہ ایک جگہ یہاں سے گزر رہا تھا، حالت عجیب و غریب حالت، آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پہ کس طریقے سے۔ اچانک میرے سامنے ایک بچی آئی، ایک پتہ نہیں کیا ایج رہی ہوگی، کوئی عورت یا بچی جو بھی تھی، اتنا خوبصورت اس نے حجاب کیا ہوا تھا، میں جتنا سینٹر کی طرف جا رہا تھا ساری راستے میں اس کو دعائیں دیتا رہا، خدا اس کی حفاظت کر۔ وہ چلتی ہوئی مجاہدہ تھی، وہ چلتی ہوئی جہاد کر رہی تھی۔ یہ آسان کام نہیں ہے ہمارے جوانوں کے سامنے، بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے۔ اور اس مشکل کام کو وہ کیسے آسان کریں اپنی لائف کے لیے، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر تم کو اس مشکل کو آسان کرنا ہے نا، بہترین راستہ کیا ہے؟ خدا سے کنیکشن، خدا کو اپنے لیے، خدا کی نصرت اپنے لیے حاصل کر لو۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اور اس کے اندر جو تم کو سکون ملتا ہے، جو تمہیں فیورز ملتے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے۔ کیا کیریکٹر چاہیے؟ کس چیز کو میں کہوں گا؟ مثلا آج میرا کوئی جوان مجھ سے آ کر کہے کہ مولانا آپ یہ بتاؤ کہ میرے اندر کیا ہونا چاہیے جو میں کامیاب ہو جاؤں، میں حضرت قاسم علیہ السلام کے راستے پر چلوں، حضرت علی اکبر کے راستے پر چلوں، تو میں کچھ چیزیں ریپیٹ نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں جو پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن صرف جلدی جلدی پوائنٹ عرض کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز میں اس سے کیا کہوں گا؟ میرے ساتھ ایک دفعہ تجربہ ہوا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یورپ کے ایک کنٹری میں تھا، ایک اسکینڈینیوین کنٹری میں، تو وہاں پہ میں ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا میرے گھر پر آئیں، تھوڑا ملاقات یہ وہ، میں ان کے گھر پہ گیا تو ان کی ایک بچی میرے سامنے آئی، وہ اسی طرح بہت اچھے حجاب کے اندر، بہت اچھے حجاب کے اندر، تو اس نے مجھے بتایا، کہنے لگی کہ میں ایران بھی گئی تھی، میں 1-2 مہینے وہاں کیمپ میں بھی رہی تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ پھر اس نے مجھ سے یہی سوال کیا، کہا مولانا آپ مجھے کچھ بتائیں جس سے میں اپنی زندگی میں سکسیسفل ہو جاؤں۔ تو میں نے اس سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا دیکھو میں تم کو بتاؤں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ تم مجھے روزانہ کتنے منٹس دو گی؟ وعدہ بھی تو کرو کہ جو میں کہوں گا وہ کرو گی یا نہیں کرو گی؟ تو اس نے کہا، اس نے غور کیا، سوچا، اس نے کہا مولانا یہ تو بہت ٹف ہے، آپ روزانہ کا ٹائم مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں روزانہ کا ٹائم مانگ رہا ہوں۔ تو اس نے خوب سوچا اور اس نے کہا کہ اگر میں آپ سے پرومس کروں تو میں آپ کو 20 منٹس کا ٹائم دوں گی روزانہ، روزانہ 20 منٹس میں ٹائم دوں گی، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گی۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی میرا جوان مجھ سے کہنا کہ مولانا مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں اس سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا آپ کتنے منٹس دے گا۔ 20 منٹس اگر یہ بچی دے دے نا تو یہ تو کمال ہو جائے گا، پھر بہت بڑا کام ہو گیا۔ میں اس سے کہوں گا اس سے بھی کم دو، لیکن کرتے رہو۔ وہ کیا ہے؟ 2 منٹ، صرف 2 منٹ ڈیلی کا خدا سے گفتگو کرنے پہ لگاؤ، خدا سے بات کرنے پہ لگاؤ۔ جس طرح تم دنیا میں سب سے باتیں کرتے ہو نا، بالکل اسی طرح خدا سے بات کرو۔ 2 منٹ لگاؤ ڈیلی، اور what I mean 2 minutes, I mean 2 minutes 120 seconds۔ چاہے وہ، میں تو کبھی کہتا ہوں موبائل میں تم اپنے ٹائمر لگا لو 2 منٹ کا، کہ 2 منٹ بعد وہ بیل بجے تم سر اٹھا لینا، لیکن 120 سیکنڈز خدا سے گفتگو کرو، بات کرو، یہ تمہیں انہینس کر دے گی۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا یہ تو ہو گئی پریکٹسز، اور کچھ پریکٹس بتاؤ، تو میں اس کو کہتا ہوں دیکھو ایک کام تو یہ کرو، 2 منٹ اللہ سے بات کر لو، 2 منٹ 3 منٹ رکھو روزانہ، امام حسین کی ایک زیارت کر لو،
2-3 منٹ سید الشہداء کی کوئی بھی زیارت کر لو، زیارت وارثہ پڑھ لو، زیارت اربعین پڑھ لو، زیارت عاشورہ کسی کے اندر حوصلہ ہے وہ پڑھے، جو بھی ایک زیارت سید الشہداء کی پڑھ لے روزانہ. اور کیا کرے؟ کچھ منٹ قرآن کریم کو اسٹڈی کرے، صرف تلاوت نہیں کرے، اسٹڈی کرے. 5 آیتیں پڑھے، صرف تھوڑا سا غور کر لے یہ عبادتوں کے اندر. اور اگر کیا کرے، ایک دعا اپنے امام کے لیے. تو میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں، یہ تو باقی چیزیں بھی سب کو ریکمینڈ کر رہا ہوں، لیکن اسپیشلی جوانوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں، سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں. آپ جو میں اور آپ قنوت پڑھتے ہیں نماز کی، ایک قنوت کم از کم امام کی دعا کے لیے رکھا کریں. ایک قنوت میں امام کی دعا کے لیے رکھیں. مثلا اللہم کل ولی ایک پڑھیں، الہی عظم البلا، آپ کی مرضی جو پڑھنا ہے پڑھیں. اللہم کل ولی ایک بہترین. آپ کیا کریں، مثلا ظہر اثر 2 قنوت ہوئے، عصر میں یہ پڑھ لیں. مغرب عشاء 2 قنوت ہوئے، ایک قنوت میں امام کے لیے دعا پڑھ لیں. اچھا کیا ایک قنوت میں آپ 2 دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ یہ سلامتی کی بھی پڑھیں اور کوئی اور بھی پڑھنی ہے وہ بھی پڑھیں. یہ 3-4 کام ڈیلی کے کر لو. اور کیریکٹر میں اور کیا کروں، یہ تو پریکٹسز ہو گئی نا. 2 منٹ خدا سے گفتگو کر لے، 2 منٹ 2-3 منٹ زیارت امام حسین پڑھ لے، ایک امام کی دعا ہر نماز کے اندر رکھ لی، چند منٹ قرآن کریم کی تلاوت کر لے اور مطالعہ کر لے. کیریکٹر میں کیا کرے؟ اگر کوئی کہنا مولانا مجھے کوئی ایک پوائنٹ بتا دو کیریکٹر کا، تو میں اس کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں اور میں اس سے کہتا ہوں دیکھو بیٹا تم صرف ایک کام کر لو، باقی سارے کام خدا کر دے گا. وہ کیا ہے؟ سچے بن جاؤ، جھوٹ نہیں بولو، سچے انسان بنو. اور سچے صرف زبان کے نہیں بننا، سچے چہرے کے بھی سچے بنو. کیا مطلب؟ جو تمہارے اندر ہو وہی تمہارے باہر ہو. اگر آپ بولو اس کو 2 حصے کر لو تو 2 حصے کر لو. ایک بات زبان کے سچے، دوسری بات منافقت نہیں ہونی چاہیے. یقین مانو اگر کوئی جوان مجھ سے یہ کہے مولانا کچھ بتاؤ کیا کروں، تو یہ چیزیں بتاتا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں، میں اس وقت اپنے آپ کو موت سے نزدیک دیکھنا چاہتا ہوں. چاہے ہوا یا نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو دیکھوں جیسے میں موت سے نزدیک آ رہا ہوں. تو میں کیا کر رہا ہوں، انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. کس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں؟ لسنرز کے اوپر، سننے والوں پہ. کچھ بولوں تاکہ یہ کریں، اور جب یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ثواب میری قبر میں پہنچے گا. انشاءاللہ ان کے کیے کا ثواب، ان کے کیے کے اچھے کے نتیجے میں اللہ میری اولاد کو بھی تربیت دے گا. تو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. میں بزنس مین ہوں اس معاملے کے اندر، یہاں بیٹھ کے بھی بزنس کروں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. آخری پوائنٹ ہونا چاہیے، اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اور یہ پوائنٹ کیا بولوں جوانوں کو؟ ایک بولا میں نے سچے بنو. سچے بنو، نہ صرف زبان کے سچے بنو بلکہ چہرے کے بھی سچے بنو. جو اندر ہو وہی باہر رکھو. اندر اتنا خوبصورت بناؤ کہ باہر دکھانے میں مشکل نہ پڑے. آخری بات، ایک بہت عجیب بات میں نے سیکھی ہے زندگی کے اندر، بہت سادہ ہے، کہتا بھی رہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کروں گا. وہ کیا ہے؟ مجھے ایک بات پتہ چلی ہے اپنے تجربے سے، اور آپ کو سب کو پتہ چل چکی ہوگی پہلے سے. وہ یہ کہ خدا نے یہ زندگی دینے والوں کے لیے بنائی ہے، لینے اور چھیننے والوں کے لیے نہیں بنائی ہے. اس زندگی میں کامیابی اس کو ملے گی جو دینے والا ہوگا. اور اس زندگی میں کامیابی، آگے والی زندگی، اس کے آگے والی زندگی، اس کے آگے والی زندگی میں ہم لوگ مرنے والے نہیں ہیں. ہم لوگ خالدین فیہا ہیں. ہم لوگ صرف گھر تبدیل کرتے رہیں گے. ابھی اس گھر میں ہیں، پھر ایک اور گھر میں جائیں گے، پھر ایک اور گھر میں جائیں گے، پھر ایک اور گھر میں جائیں گے. اور ان سارے گھروں کے اندر ہمیں کیا ملنا ہے؟ جو ہم دیں گے وہی ہمیں ملے گا. اب تمہاری مرضی یہ ہے کہ تم دوسروں کو کیا دے رہے ہو. خوشی دے رہے ہو یا غم دے رہے ہو؟ محبت دیتے ہو یا نفرت دیتے ہو؟ سچائی دیتے ہو یا جھوٹ دیتے ہو؟ جو تم دو گے وہی تمہیں زندگی میں بڑھ بڑھ کر انکریزڈ اور بڑھ بڑھ کے
واپس ملے گا۔